ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے 2 بڑی چادروں کو زمزم سے مطلب اس میں ڈبویا ہوا تھا، اس پہ چھڑکا ہوا تھا پانی وغیرہ، انہوں نے وصیت کی کہ اسی سے میرے کفن بنایا جائے۔ لیکن جب غسالہ آئیں تو انہوں نے ان بڑی چادروں سے صرف 2 چادریں تو نکال لیں، باقی جو دیگر چیزیں تھیں تہبند وغیرہ سینہ بند وغیرہ وہ نہیں نکالا اور یہ صدقہ کروا دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے جو کپڑے سنت کے مطابق ہیں وہی ان کو پورا اگر چادروں سے نکل سکتا تھا تو کرنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو اس کفن میں سے بچا تھا یا چادروں میں سے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے، وارث چاہیں تو صدقہ کریں یا نہ کریں، تو بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے کپڑے نکالے جاتے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں، اس لیے ایسی غسالہ خاتون سے ہماری گزارش ہے، اور بھی جو بہنیں ہیں، کہ آپ بالکل شریعت کی رعایت کریں۔ وہاں پر جانے کے بعد چونکہ آپ مرجع بن جاتی ہیں سب کی نگاہ کی، کسی کو آتا نہیں ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے شہر کا ایک بڑا مفتی موجود ہے اور باقی ساری عوام جمع ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر بعض اوقات میں نے دیکھا ہر ایک بہن ایسی نہیں ہوتی، نہ ہر ایک مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقے سے ہم بڑے بن جاتے ہیں، اس وقت ہم جو رائے دیں گے بیچارے وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، پھر بعض اوقات انسان غلط قسم کی باتیں بھی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ مانتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتہ، ہمیں تو پتہ ہے نا، یعنی جو کروا رہا ہے وہ آخرت میں پھنسے گا، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ اب جیسے خاتون کو فرض کر لے اگر 2 چادریں نکال کے باقی کپڑے دیے ہی نہیں گئے تو اب یہ غسالہ صاحبہ وہاں پھنسیں گی، وہ کہیں گی اللہ تعالیٰ میرا تو اس نے حق مارا، میرا کفن مجھے پورا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں نقل کی کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں اچھے کفن میں کفناؤ، کیونکہ مردے بھی باہم اچھے کفن پر ویسا فخر کرتے ہیں جیسے زندہ ایک دوسرے کے لباس پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ نے ادھورا کفن دے دیا، جبکہ دینے پر قدرت بھی تھی، نہ ہوتے تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر کفن کفایت کفن ضرورت کے اندر بھی آ جاتا، لیکن یہاں تو موجود تھا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو، یعنی نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے۔ ایک انصاری صحابے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں فرمائیے۔ قریبی رشتہ دار، شوہر کے قریبی رشتہ دار مطلب اس کا بھائی، جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، شوہر کی طرف سے جو لڑکی کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ اس نے پوچھا رسول اللہ ان کے بارے میں فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ بعضوں کے حدیث کا ترجمہ ہم ون کے کیوں الفاظ ہیں، ہم ون کا دیور کر دیتے ہیں کہ جی دیور تو موت ہے۔ صرف دیور یہاں مراد نہیں، ہم ون کا لفظ جو ہے وہ ان مردوں پر بولا جاتا ہے جو شوہر کی طرف سے عورت کے رشتہ دار بنتے ہیں، تو وہ چاہے بڑا بھائی ہو، چاہے چھوٹا بھائی ہو، دیور ہو، جیٹھ ہو، جیسے عورت کا، ان سب سے عورت کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً یہ سرکار جو فرما رہے کہ دیور تو موت ہے، یعنی یہ دیور یا جیٹھ جو بھی ہیں موت ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو بھابھی ہوتی ہے وہ ان کے لیے مثل اجنبیہ کے ہوتی ہے، اور بہت سارے فتنے جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ گھر میں آتے جاتے ہیں تو کوئی نیتوں پہ شک بھی نہیں کرتا کہ نہیں جی یہ تو گھر کے افراد ہیں، اور پھر انسان بدنگاہی کرتا ہے، کوئی اس کے نگاہ کے مفہوم کو بعض اوقات تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو ذرا محتاط نگاہ ڈالے اور ذہن میں گندے تصورات لے کر آئے تو کیا پتہ چلے گا کہ کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور اسی سے پھر گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ کتنے ہی کیسز آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم تو چونکہ ایسے مفتی ورک کر رہے ہیں تو لوگ اپنے پرسنل مسائل ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے ہو جاتی ہیں غلطیاں کہ آنا جانا ہوتا ہے گھر کے اندر، شوہر نہیں ہے، دیور آ گیا، جیٹھ آ گیا، اور پھر خطائیں اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، یعنی جب وہاں پر کوئی اور لوگ نہ ہو۔ ہاں رشتہ دار جیسے ہیں جمع ہو گئے گھر کے اندر، کوئی شادی کی تقریب ہے اور تقریبات ہوتی ہیں، عورتیں ایک طرف ہے، مرد، اور پھر وہاں پہ کبھی کبھار
کوئی عورتوں کے پورشن میں جانا پڑ جاتا ہے، بھئی یہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ ایسی تنہائی اختیار کرنا کہ جس میں مرد عورت ہوں اور کوئی اور وہاں موجود نہ ہو، تو پھر چونکہ شیطان کو گناہ کی طرف مائل کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور انسان اکثر کمزور باطن ہے، وہ بھی اس دھارے میں بہہ جاتا ہے، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، جن سے ہو جاتا ہے وہ بھی پہلے ایسا سوچا کرتے تھے،